نوجوانوں کو جو اپنی زندگی میں دو بڑے غم جھیلنے پڑتے ہیں سٹارٹ میں ہی، کافی ہیوی ڈیوٹی قسم کے، ان میں سے نمبر 1 ہے غم عشق، دوسرا ہے غم روزگار۔ تو ان دو غموں سے انہیں نمٹنا پڑتا ہے۔ تو اس کے ایک پہلو پہ آج بات کرنے لگا ہوں، بہت واسٹ ٹاپک لیکن ایک خاص پہلو پہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یا پاکستانی لڑکوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ یار ایک تو محبوب اور نوکری ملتی نہیں، ٹھیک ہے، پہلی خاص کر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ملتا ہی نہیں ہے۔ اچھا لیکن محبوب مل بھی جائے، جس دن لڑکی سے اظہار محبت ہو گیا اور دوسری طرف سے لڑکی نے بھی آپ سے غلطی سے اظہار محبت کر دیا، تو اب جو دوسرا پرابلم آتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ آپ کو جلدی کا کہے گی، وہ ایک سیلز ٹیکنیک یوز کرتی ہے۔ سیلز کی ٹیکنیک میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ جلدی اگر مچا دو، ارجنسی مچا دو تو سیل کلوز ہو سکتی ہے، تو وہ جلدی مچا دیتی ہے۔ ایک تو جلدی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایک احساس دلاتی ہے کہ لاس آف اپرچونٹی۔ سیل میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ اپرچونٹی لاس کر دی تو یو گون۔ اب وہ کس طرح کرتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ جیسی آپ سے اظہار محبت ہوا، دوسرے دن سے اس کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے جی میرا رشتہ آ رہا ہے، اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا تو ایک کم بخت کزن ہوتا ہے جس کے نام پہ وہ آپ کو بہرحال ٹیس کر دے گی۔ اس بیچارے کزن کو شاید خود بھی نہ پتہ ہوگا میرے نام پہ کیا چل رہا ہے، یا اس کے نام پہ 3 کزنیں کیا چلا رہی ہیں، اس غریب کو خود ہی نہیں پتہ، وہ خود کسی لڑکی ڈھونڈ کی تلاش میں بیچارہ خود مارا پھر رہا ہے۔ تو اب وہ یہ جلدی مچائیں گی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ واقعی ان لڑکیوں کے رشتے جلدی ہو جائیں گے کہ جن کا کوئی چاہنے والا ہو۔ تو یہ کیا سائنس ہے؟ جس طرح ہم نے جاب میں دیکھا ہے کہ جاب ان لوگوں کو بار بار آفر ہو رہی ہے جن کے پاس آلریڈی جاب ہے، جو بیچارے مارے پھر رہے ہیں، جن کی پہلی ہی جاب نہیں ہوئی، ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ تو ہوتا کیا ایکچولی؟ تو حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ حسین لگنے کی یا حسین ہونے کی فکر نہیں کرو، چاہنے والے کا انتظار کرو۔ جب چاہنے والا آئے گا تو تم خود ہی حسین ہو جاؤ گے۔ بہت بڑی بات۔ تو اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے ایکچولی، جب کوئی چاہنے والا ہوتا ہے نا، تو آپ کو چاہنے والا آپ کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ خوبصورت سے مراد یہ نہیں، حسین سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی آئی بروز خود ہی بن جائیں گی، ناخن خود ہی کٹ ہو جائیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک آپ میں گلو آئے گا، ایک کانفیڈنس آئے گا جب آپ کے ہاتھ میں جاب ہوگی۔ اس تجربے سے تقریباً ہم سب گزرے کہ جب پہلی جاب چاہیے ہوتی تو ہم تقریباً ہماری ٹون بھکاری والی ہوتی ہے جب ہم انٹرویو میں جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس جاب ہوتی ہے تو ہم اتنے چوڑے ہو کے جاتے ہیں۔ خود میں 1-2 دفعہ انٹرویوز میں اتنا چوڑا ہو گیا کہ اگلے بیچارے پریشان ہو گئے کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ وہ واپسی پہ اپنا سی وی ٹکانے کے چکروں میں تھے مجھے کہ بھائی ایسی کوئی جاب مل جائے تو ہمیں ہی رکھ لینا۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب چاہنے والا آتا ہے تو پھر خیر لڑکی کا واقعی رشتہ جلدی ہو جاتا ہے، اور بیچارہ جس نے چاہا تھا وہ عطا اللہ سن رہا ہوتا ہے یا نصرت فتح علی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جس کو چاہا گیا اس کا تو فائدہ ہو گیا کہ بھائی وہ حسین ہو گیا، لیکن جس بیچارے نے چاہا اس کو کیا ملا؟ تو چاہنے والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چاہت اگر محبت مل جائے تو وہ بھی حسین ہو جاتا ہے کسی حد تک، اور اگر محبت نہ ملے تو وہ میچیور ہو جاتا ہے، اس میں پختگی آ جاتی ہے۔ یعنی کہ محبت 2 طرفہ فائدہ دیتی ہے، اٹس اے ون ون سچویشن، ون ون بزنس۔ اور اب اس سے میں سیکنڈ بات اخذ کرتا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے، کہاں واصف علی واصف صاحب کی بات سے مطلب متاثر ہو کے کر رہا ہوں، لیکن ان پہ تو ظاہر ایک بات میں کچھ آگے پیچھے کیا نہیں جا سکتا کہ اب نفرت جو ہے، جو نفرت کرتا ہے وہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ لٹرلی نوٹس کریں کہ جو لوگ جلتے ہیں دوسروں سے، جو لوگ نفرت کرتے ہیں دوسروں سے، وہ کتنی کریمیں لگا لیں، وہ کتنی پالشیں کر لیں، نظر آتا ہے وہ واقعی بدصورت ہونے لگتا ہے۔ اور لیکن پرابلم یہ کہ وہ جس سے نفرت کرتے ہیں اس پر بھی کچھ بد اثری آ جاتی ہے۔ یعنی کہ نفرت جو ہے، اس میں ایک بری بات جو ہے وہ یہ 2 طرفہ نقصان ہے۔ جس طرح محبت میں 2 طرفہ فائدہ ہو جاتا ہے، ملے نہ ملے لیکن کچھ فائدہ مل جاتا ہے بہرحال، لیکن نفرت 2 طرفہ نقصان ہے۔ تو اللہ ہمیں نفرتوں سے بچائے۔ اللہ حافظ۔